صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار شکر ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ شکر گزار اور ذکر کرنے والا بنا، تجھ سے بہت زیادہ ڈرنے والا، تیری اطاعت کرنے والا، تیرے لیے مر مٹنے والا اور تیری ہی جانب رجوع اور انابت کرنے والا بنا. اے میرے پروردگار، میری توبہ قبول فرما، میری حجت ثابت کر دے، میرے دل کو ہدایت دے، میری زبان راست فرما اور میرے سینے کو کینہ اور بغض جیسی لغزشوں سے محفوظ فرما. ناظرین کرام، آج کی ہماری ممدوح شخصیت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کرام نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا. مدینہ منورہ ایک چھوٹا سا شہر تھا اور وہاں سے اٹھنے والی رحمت کی گھٹائیں اور اس کلزم رحمت کی امواج جو تھیں آج پوری دنیا کو وہ سیراب کر رہی ہیں. 6 صدی ہجری میں ایک ایسی شخصیت اللہ تعالیٰ نے مسلمان اور امت کو عطا کی جس نے سیدنا عبدالقادر جیلانی، سیدنا مودود چشتی، سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سے معرفت کے جام پیے اور پھر پاکستان کے مختلف شہروں میں اس جام کو آگے لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں کو معرفت کا جام پلایا. اور اس طرح پیغام حق اس محبت بھرے انداز میں وہ جو قرآن حکیم کا آیہ مبارکہ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، ایسے احسن طریقے سے پیغام حق لوگوں کے دلوں تک پہنچایا کہ لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں اور بے خدا صحراؤں میں بھٹکنے والے لوگوں کو خدا آشنا کر دیا. اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ آج ڈیرہ غازی خان سے لے کر پشاور تک اور امرتسر سے لے کر سہارنپور تک ہر جگہ آپ کو ان کے عقیدت مند دنیا کے کونے کونے سے وہاں پہ جمع ہوتے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ سکھ جو قوم ہے اس کے لوگ بھی، سکھ مذہب کے ماننے والے لوگ بھی بہت ان کی کثرت، ان کی عقیدت مند ہے اور وہ ان کے معتقدین جو ہے وہ سلطانی کہلاتے ہیں. اور سلطانیوں کا ایک شعار یہ ہے کہ وہ جمعرات والے دن دودھ کا جو کاروبار کرتے ہیں تو اس دن وہ دودھ فروخت نہیں کرتے بلکہ لوگوں میں مفت تقسیم کرتے ہیں، اور جو جمعے کا دن آتا ہے اس دن وہ بہت زیادہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پکا کے لنگر تقسیم کرتے ہیں اور اس لنگر کا نام سخی سرور کا لنگر وہ رکھتے ہیں. آج کی ہماری ممدوح شخصیت حضرت سلطان سخی سرور رحمہ اللہ کی ہے. بہت بڑے ولی کامل تھے اور بچپن سے سخاوت اس طرح گھٹی میں پڑی ہوئی تھی کہ والد نے ایک مرتبہ بھیجا کہ جا کے باہر بھیڑ بکریاں چرا کے آؤ. وہاں گئے ہوئے تھے تو فقراء کا ایک وفد وہاں پہ آیا. انہوں نے کہا ہمیں بھوک لگی ہے. انہوں نے کہا ساری بکریاں ذبح کرو اور کھا لو. انہوں نے ساری بکریاں ذبح کی اور کھا لی. تو ان کے والد سیدنا زین العابدین جب تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا وہاں کھالیں پڑی. انہوں نے کہا بھیڑ بکریاں کدھر گئیں؟ کہا جی وہ فقراء آئے تھے، میں نے ان سب کو یہ کھلا دی. تو آپ نے اپنی چادر مبارک ان کھالوں کے اوپر رکھی
اور اللہ کا نام لے کر قرآن حکیم کی آیات سے اس پہ پھونکا تو وہ ساری بکریاں دوبارہ زندہ ہو گئی، اور آپ نے فرمایا میرے بیٹے اپنی سخاوت کو تم اسی طرح جاری رکھنا۔ شیر ان کی کس طرح حفاظت کرتا تھا، بنجر زمین ان کی نگاہ سے ان کے قدم پاک سے کیسے زرخیز بن گئی تھی، بادل ان پر کس طرح سایہ کرتا تھا، آسمان سے ان کے لیے خوان نعمت کس طرح اترتا تھا، اور برائی کے بدلے جن لوگوں نے ان کے ساتھ برائی کی، دشمنی کی، ان کے ساتھ بھی انہوں نے کس طرح وہ عفو درگزر کی۔ وہ مثال جو تھی قائم کی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ اس پہ عمل تھا، اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، ان کے لیے جیل میں چلے گئے، اور اس ساری جو یہ آج ان کی کرامات اور جنات تک ان کا احترام کرتے تھے، کس طرح غیر مسلم ان سے مسلمان ہوئے، کس طرح وبائی امراض میں انہوں نے کیا دم پڑا تھا کہ وہ نمک جو تھا وہ ان کے لیے شفا کا ذریعہ اور دوائی بن گیا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے لیے آج میرے ساتھ تشریف فرما اسٹوڈیو سے ڈاکٹر شبیر احمد جامی، تصوف پہ آپ اتھارٹی ہیں، کئی کتابیں لکھی آپ نے، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر علامہ محمد احمد برکاتی، کئی کتابوں کے مصنف، درجنوں کتابوں کے ماشاءاللہ یہ بھی مصنف ہے، اور ملتان اسٹوڈیو سے جی مجھے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر سید فرت حسین صاحب بخاری۔ آپ میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں اور اچ شریف کے جو ہیں سجادہ نشینان، ان میں سے آپ کا تعلق حضرت سرخ پوش بخاری کی اولاد پاک سے آپ ہیں، وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں پہلے ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، سلطان بھی ہیں، سخی بھی ہیں، سرور بھی ہیں، جی غازی صاحب پہلے تو آپ کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ ارشاد۔ حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام تھا سید احمد سلطان، اچھا، اور پھر آپ سخی سرور کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کا زمانہ 520 ہجری سے لے کر 570 ہجری کا بیان کیا جاتا ہے، چھٹی صدی ہجری، چھٹی صدی ہجری کا۔ جیسا کہ آپ نے بنایا کہ جن کو آپ اور میں اولیاء کہتے ہیں، یہ ہوتا کیا ہے کہ ولایت ان کو کیسے ملتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا خاندانی سلسلہ نسب حسینی سادات سے تھا۔ ٹھیک، ایک تو وہ طہارت ازلی کا فیض یہ لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک، دوسرے پھر انہوں نے اپنے والد صاحب سے تعلیم حاصل کی، حتیٰ کہ لاہور میں آ کر سید محمد اسحاق کے مدرسے میں بھی کافی عرصہ رہ کے پڑھتے رہے، اچھا، اور علوم درسیہ کی ایک کامل تکمیل کی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد جیسے کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گئے، مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے فیوزات تو یہ جو بدعت ہے یہ آپ بھی شروع ہوئی ہے کہ ایک پیر جو ہے وہ کہتا ہے بس میرے پاس آئے، دوسرے کے پاس نہیں جانا، اسکالر کہتے ہیں میری کتابیں پڑھی، اب کسی اور کی کتاب آپ نے نہیں پڑھی، یہ پھر بدعت آپ شروع ہوئی؟ یہ بدعت بھی ہے، اور یہ تنگ نظری اور تعصب بھی ہے، اور جہالت ذہنی بیماری بھی ہے، یہ ذہنی بیماری بھی ہے، بلکہ اس کو ریا بھی کہنا چاہیے۔ بہت اچھا، اس کے اندر ایک ریا کا پہلو پوشیدہ ہے، بہت اچھا، ورنہ اس وقت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی جب آتا تھا طالب تصوف تو ہم سب سے پہلے اس کی استعداد چیک کرتے تھے، واہ، پھر اس استعداد کے مطابق جن مشائخ کی ان پر گہری نظر ہوتی تھی ہم ادھر بھیجتے تھے کہ آپ فلاں بزرگ کے پاس گئے، جہاں جہاں سے ان روحانی بیماریوں کا علاج تھا وہاں بھیجتے ہوئے، یہاں سے وٹامن لو، یہاں سے اینٹی بائیوٹک لو، یہاں سے فلانی دوائی لو، بالکل ٹھیک۔ روحانی طور پہ بنیادی طور پر ولایت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تین چیزوں کی اصلاً پریکٹس کا نام ہے۔ واہ، صوفیہ ہمیشہ طہارت کاملہ پر فیض ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ ظاہراً بھی اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، اور قلباً، ذہناً اور روحاً بھی صاف کرتا ہے، فکراً بھی، چونکہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب تک طہارت نہیں ہوگی فیوزات خاصہ، رحمت خاصہ اور ولایت کا فیض نہیں ملنا۔ واہ 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 واہ، یہ پہلا ان کا اصول ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر آئے گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ پھر دوسرا یہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے ان کے پاس بڑا ہتھیار ہے، وہ ہے تقوی اور عبادت۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ممکن حد تک گناہ کبیرہ اور کافی حد تک گناہ صغیرہ سے بچنا۔ اللہ، اچھا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ یہ جو اولیاء جن کی صحبت میں ہم رہے، ہم جا کر پوچھتے تھے جی طہارت کسے کہتے ہیں؟ تو ایک بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی مجھے زنا کا خیال آئے ہوئے
30 سال گزر گئے ہیں، اللہ، یہ برے خیالات بھی ہمیں نہیں آتے۔ واہ واہ واہ، غازی صاحب تب جا کر رحمت، ولایت، طہارت کامل اور دین کا مغز ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ حکیم ترمذی 60 برس بعد جا کے گناہ کا خیال آیا، بالکل دیکھیں غازی صاحب، 60 برس بعد، 60 برس بچتے رہے اس گناہ سے، جی یہی ہوتی ہے ولایت۔ یہ کوئی بہر کی چیزیں نہیں ہیں، لوگ نے سمجھا کہ یہ خرافات ہیں، یہ چیزیں اب لامل اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی یہ ہیں۔ دین کی اصل ہے، دین کی اصل ہے، بلکہ دین کا مغز ہے، مغز دین، حقیقت دین، یہ روح دین، روح دین، اصل دین۔ اصل دین۔ جی علامہ صاحب آپ کو بعد میں لیتے ہیں، پہلے ڈاکٹر صاحب سے ذرا ملتان، وہ مہمان ہیں ہمارے۔ سید صاحب آپ تو جاتے رہتے ہوں گے سخی سرور، اور ہمارے علامہ برکاتی کو تو بڑا فیض ملا ہے، انہوں نے آج ان کی وہ کرامات بھی سنائی ہیں جو ان کو ذاتی طور پہ پیش آئی اور ان کے فیض یافتہ ہیں۔ جی سخی سرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبلہ غازی صاحب حضرت سید سلطان احمد کاظمی جعفری لالا والا پیر خانو لکھ داتا سخی داتا واہ، سخی سرور سبحان چشتی سہروردی قادری اور شہید سید زین العابدین کے صاحبزادے قبلہ غازی صاحب، یہ جو سرور کوٹ کا دھونکل کا نگاہ کا جو سخی سرور تھا نا، یہ در حقیقت عکس تھا اس سرور کا جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 9 ایسی چیزیں آپ کی شخصیت میں نظر آتی ہیں جو پرتو ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارک اور آپ کی زندگی مبارک کا۔ سبحان اللہ۔ رشتہ داروں کا ظلم دیکھیں تو ہمیں قریش کا ظلم یاد آتا ہے۔ واہ کمال ہے، شاہ کوٹ سے جب آپ ہجرت کرتے ہیں تو ہمیں وہ الفاظ مبارک ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں کہ جو حضور نے فرمائے لولا ان اہلک اخرجونی، کہ اگر تیرے رہنے والے جو ہیں مجھے نکالتے نہ، ما خرجت من کے، تو میں تجھ سے نہ نکلتا۔ واہ 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 واہ۔ اور آگے اگر دیکھیں تو قدرت رکھنے کے باوجود حضرت انتقام سخی نہیں لیا، سرور نے اپنے رشتہ داروں کو معاف کیا۔ تو انتقام ہمیں نہیں لیا۔ فتح مکہ کی وہ عام معافی یاد آ جاتی ہے۔ ہاں ہاں، واہ جی واہ، اور واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ گھنو خان کے پاس جب آپ پہنچے تو بادل آپ کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھے، تو ہمیں یہ میسرہ کی وہ گواہی یاد آتی ہے جو اس نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت اقدس میں پیش کی اور نکاح کا باعث ہوئی، اور یہی بادل کی بدلی گھنو خان نے جب دیکھی تو اس نے اپنی لڑکی کا نکاح کے لیے حضرت کی خدمت میں التجا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور واہ واہ واہ۔ جب آپ دھونکل میں چشمہ جاری کرتے ہیں عصا مار کر، تو ہمیں مدینہ منورہ کے وہ چشمے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارکہ سے وہ جاری پانی یاد آ جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، اور سبحان اللہ۔ سوکھی لکڑی کو جب آپ زمین میں گاڑتے ہیں تو ہمیں گلستان فارسی کی خوشبو آ جاتی ہے۔ واہ واہ، اور گائیوں کا جو دودھ ہے وہ ہمیں معبد کی بکریوں کا دودھ یاد دلا دیتا ہے۔ واہ جی واہ واہ۔ اور سخاوت ایسی کہ جو آتا وہ خالی نہ لوٹتا، ہاں، اور جو کچھ پاس ہوتا وہ لوٹا سب پہ لٹا دیتے۔ تو یہ ہمیں وہ الفاظ مبارکہ ہمارے کانوں میں رس گھولتے نظر آتے ہیں۔ واہ جو جی حضور واہ، نے ڈاکٹر فرمائے صاحب تھے، ماشاءاللہ کمال کر انفق دیا۔ یا ڈاکٹر صاحب بلال میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں، لیکن کمال انہوں نے آج یہ جو انفق یا انتباہ بلال کیا ہے۔ لا تخش من ذی العرش اکلالا، کہ اے بلال خرچ کرو اور ذی العرش والے سے ڈرو نہیں کہ وہ کم کر دے گا۔ اور آخر میں قبلہ غازی صاحب، جب آپ اپنے بچوں سے کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں اور بھائی کو جب اس وادی سلیمان، کوہ سلیمان کی گھاٹی میں آپ شہید ہوتے ہیں، اور کربلا صغریٰ کا وہ منظر جو دیکھتے ہیں ہم لوگ، تو ہمیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین کا وہ کربلا معلیٰ یاد آ جاتا ہے، اور شریکت الحسین
बिनते अली के वो अशार मुबारक याद आ जाते हैं। वाह 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 वाह। और ये दरअसल हजरत गाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो थे, हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह जो थे, ये गाजी भी थे और ये शहीद भी थे। और आप कौलन, फ़िअलन, हालन जो हैं हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबे थे। और पूरी तफसीर उस आयत मुबारका की थी कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे बात होती रहेगी। मैं अल्लामा बरकाती से, जी बरकाती साहब, क्या खूबसूरत जी इंतबाह इन्होंने किया है, वो सारी तफासील को जोड़ा है। असल तो बात यह जी, कायनात में जहाँ जहाँ अज़मतें हैं, रिफ़तें हैं, बड़ाइयाँ हैं, भलाइयाँ हैं, वो दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबको मिली हैं, क़यामत तक सबको वहीं से मिलेंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हज़रत सैयदना सखी सरवर रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके हवाले से गुफ्तगू का शर्फ हासिल हो रहा है, तो यकीनी तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब फैज़ आगे चलता है तो औलिया से जब निकलता ही आपका फैज़ है तो वो पूरे के पूरे आका करीम अलैहिस्सलाम के अमल के रंग में ढले होते हैं। जब तक हुजूर के अमल जैसे अमल नहीं होते तब तक फिर हुजूर के मौजज़ात जैसी इनसे करामात भी सरजद नहीं होती। वाह, ये एक बुनियादी शर्त है इसमें। बहुत अच्छा। हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाहि ताला अलैह पहले तो ख़ानदान देखे चंद वास्तों के साथ। आपके अब्बा जी का नाम हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन, ठीक। उनके वालिद उनका नाम हजरत उमर, उनके वालिद उनका नाम अब्दुल लतीफ़, उनके वालिद उनका नाम शेखार, उनके वालिद उनका नाम इस्माइल, और उनके वालिद उनका नाम हजरत सैयदना इमाम मूसा काजिम। वाह। तो ये आपका शजरा नसब हजरत इमाम मूसा काजिम से इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु, इमाम बाकिर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से शजरा नूर है, इमाम आली मुकाम तक पहुंचता है। तो ये इंतहाई करीबी आपका सिलसिला बनता है। जहां तक है आपके फ्यूज़ व बरक़ात, आप उन अजीमुल मर्तबत हस्तियों में से हैं जिनके फ्यूज़ व बरक़ात न सिर्फ ज़िंदगी में बल्कि बाद अज़ विसाल भी अल्लाह ताला ने जारी फरमाए हुए हैं। आज भी दुनिया देखती है, कहाँ ये हमारे पाकिस्तान के दूर दराज इलाके, जिस तरह इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक, तो यहाँ से लोग खींचे चले जाते हैं आपके मज़ार पर हाजिरी के लिए, और बसों की बसें जाती हैं। और अभी भी देखें मुकामी आबादी, एक छोटा सा वो शहर है, इतना बहुत बड़ा नहीं है, टाउन के दर्जे का भी शायद नहीं है, लेकिन आबादी के एतबार से इसके बावजूद दुनिया अगर वहाँ जाती है तो ये उसी वजह से है कि अल्लाह ताला अपने प्यारों के लिए लोगों के दिलों को गामजन कर देता है। सदा सुहागी भी बड़े जाते हैं, मैंने देखा है जी, इसी तरह वो भी वो झंडे से पकड़े होते हैं। जमातें पैदल पेशावर से लेकर जमातें पैदल जाती हैं डेरा गाजी खान। हैरान तो बात। इसी तरह अगर हम आपके हालात तय्यबा को देखते हैं तो मैं जो ज़ाती तौर पर आप इशारा फरमा रहे थे, तो मुझे खुसूसियत से हर साल हाजिरी का शरफ हासिल होता है। ठीक। तो एक दफ़ा ये हुआ जब इब्तिदा थी, तो उस वक्त मेरे ऊपर एक इल्मी इनकेबाज हो गया। ठीक। और वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया कि किताबें पढ़ने से जी उचाट हो गया, बिल्कुल ही इन तमाम चीज़ों से अनटच हो गया, और तकरीबन को 8-9 माह तक ऐसा सिलसिला रहा। ठीक। लाइब्रेरी बंद और उसमें गर्द दाखिल होने को भी जी नहीं करता। ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो हालात क्या थे। तो एक दफ़ा घर से निकले तो मैंने ड्राइवर से कहा भी चलो यार बाहर चलें। तो वो पूछना कहाँ जाना, मैंने कहा जिधर तुम्हारा जी चाहे। तो वो इधर उधर मुझे बताएंगे तो मैं चलूंगा। मैंने कहा चलो जिधर तुम्हारा मुंह है। वो दाएं तरफ कर लिया, वहां से आगे गए, एक चौक आया, वो चलते चलते, अब मुझे नहीं पता, कोई मंजिल नहीं है, कहीं को जाने का तायन नहीं है, बस घर से निकल पड़े, जिधर मुंह उठाए वो चलो। चलते चलते हम मुल्तान शरीफ में पहुंच गए। तो वहां पे हाजिरी, अब वो कहने लगा अब कहाँ जाना। मैंने अभी जहां तुम्हारा जी चाहे, जिधर गाड़ी का मुंह उधर चलते जाओ। वो चलते चलते अल मुख्तसर के हम वो हजरत सखी सरवर वाला डीजी खान वाला रोड उस पर चले गए। और जब वो बोर्ड देखा मैंने कहा चलो अब इधर ही चलते हैं। हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह, मैंने हाजिरी थी, आपके कदमों में जाके बैठा। वहाँ जब मैं बैठा हूँ तो जो वक्त गुजारना था वो मैंने गुजारा। और हजरत आप यकीन करें गाजी साहब किबला कि जब मैं वहाँ से वापस आया तकरीबन कोई 2 बजे का टाइम होगा, घर में नहीं गया, मैं सीधा अपनी लाइब्रेरी खोल के बैठ गया और वहीं पे मुताला शुरू कर दिया। वाह, ये आपका फैज़ है। एक हमारे मिलने वाले थे, वो ड्राइवर थे, तो उनको अपनी तलब थी, तो वो हमारे साथ गए। उन्होंने वहाँ पर दुआ की, दिल ही दिल में कहने लगे मैंने भी एक दुआ कर दी है, मोहम्मद रमज़ान। मैंने कहा क्या कहते जी? वो वक्त आएगा बताएंगे। वो वक्त आया तो फिर बताया। जिस गाड़ी पे ड्राइव करके वो गया था, वो हालांकि ड्राइवर था, लेकिन वहां उसने दुआ की कि मुझे गाड़ी मिल जाए, तो वही गाड़ी उसको मिल गई। वाह वाह। और चंद दिन ही गुजरे उसके बाद ये गाड़ी मिल गई। तो ये आपका तसर्रुफ है बाद अज़ विसाल। हम ये देखते हैं कि हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह जो बचपन से ही इब्तिदाई दीनी तालीम की तरफ गामजन हुए हैं, हिफ्ज़ कुरान के बाद बाकी सआतें आपने हासिल की हैं, तो आप हुजूर गौसुस सकलैन के बगदाद शरीफ के अंदर जाकर वहां पर कुछ अरसा काजी के ओहदा पर भी रहे।
واہ، یعنی اس سے آپ اندازہ کریں. اور پھر یہ کہاں سے؟ آپ کے والد محترم 22 برس تک حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ مبارکہ پہ حاضری کا شرف دیتے رہے 22 برس تک. اور وہیں سے 22 سالوں کے بعد، یعنی اگر ہم یہ کہیں تو یہ بات آسان ہو گئی، ڈبل 11ویں شریف. تو 22 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جاؤ آپ ہندوستان جاؤ، وہاں آپ کو ہم نے دین کی خدمات کے لیے مامور کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کئی ہستیوں کو بھیجا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر، اسی طرح ان کا بھی آنا حضور کی اجازت سے ہوا ہے. اگر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ صاحب اور دیگر ہستیاں آقا کے حکم پہ آئیں تو یہ بھی آئیں جیسے ان سے فیوز و برکات بھیجنے والے نے جاری کی ہیں، ایسے ان کی شخصیت سے بھی خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنے تصرفات فرمائے ہیں. حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ انتہائی دلچسپی کا باعث ہے کہ آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بھی بے آب و گیا جنگل میں چھوڑا گیا. صحیح بات. اور جو ایسی جگہ ہوتی وہاں پر لوگ عداوت کریں، نفرت کریں تو بہت زیادہ کرتے ہیں، محبت کریں تو بھی زیادہ کرتے ہیں. تو آپ بھی اسی جگہ پہ اب بھی جا کے دیکھ لیں، بے آباد پہاڑ ہیں، خشک پہاڑ ہیں، اور وہاں پر اب بھی لوگوں کی پہاڑوں پہ قبضے کے حوالے سے لڑائیاں رہتی ہیں، فائرنگ ہوتی رہتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ محبت ہے، ادھر فائرنگ ہو رہی ہے اور محبت کرنے والے زائرین وہاں پر پھر بھی حاضری دے رہے ہیں اور باز نہیں آ رہے. لیکن اس وقت جو کرونا کا سلسلہ چلا ہے، وہاں اس دفعہ سنا ہے کہ عرس جو ہے وہ انہوں نے ملتوی کروا دیا ہے. وہ جو آپ نے علامہ صاحب، آپ کو شاید آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ ایک دلی میں ان کے عقیدت مند تھے، تو وہاں ان دنوں وبا پھوٹ پڑی تھی دلی میں. تو انہوں نے کہا بھی وبا پھوٹ پڑی، ہم تو ادھر جاتے ہیں سخی سرور. ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے نمک کو ان کو دے دیا دم کر کے. آپ نے کہا اس نمک کو جا کے گھر میں نمک ملاؤ، جس کو کھلاؤ گے وہ وبا ختم ہو جائے گی. انہوں نے آیا، وہ سارے صحت یاب ہو گئے. تو یہ جو ہے بزرگان دین کا، میرا تو خیال ہے یہ مزارات پہ جو ہے پابندی نہیں لگانی چاہیے. مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ لوگ جائیں گے دارالشفا میں تو پھر ہی شفا ملے گی نا جی. یہ تو یقین اور عقیدے کی بات ہے. چونکہ غازی صاحب اب تو امت مسلمہ کو اور پوری انسانیت کو اجتماعی توبہ کرنے کا موقع ملنا چاہیے. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں. ہاں، تو غازی صاحب بنیادی طور پر یہ جن کو آپ اور میں صوفیہ کہہ رہے ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ آپ قرآن و حدیث کا اگر آپ اور میں مطالعہ کریں، یہ جو تقوی ہے نا، یہ اتنی بڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو آدمی صحیح معنی میں متقی جائے اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکالے گا. سبحان اللہ. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہوگا. سبحان اللہ. یعنی کہنا چاہیے تقوی ہر مشکل کا حل ہے. واہ. دوسرا تقوی رزق کی فراوانی خود کے لیے بھی اور پھر سخاوت کا باعث بھی ہے. اولیاء نے تقوی کے زور پر اللہ تعالیٰ کی جہاں رحمت سمیٹی، فیوزات سمیٹے، وہاں رزق کی فراوانی بھی ان کی درباروں پر آئی. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور حکمت کی بات نہیں، آپ کی بات سے مجھے خیال ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اگر تیر چل رہے ہوں، کوئی تیر مار رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کہہ لیں کہ جو تیر چلانے والا جا کے اس سے لپٹ جائے تو بچ جائے گا. تو مصیبتیں اگر آ رہی ہیں تو رب کے ساتھ جا کے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. تقویٰ یہ ہے. بالکل. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے قریب ہو جاؤ گے تو سارے امراض ختم ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ٹھیک. دوسرا غازی صاحب یہ جو چونکہ ان کے تذکروں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہوئے، جو فاسق فاجر تھے وہ تقوی کی طرف بھی آئے. ٹھیک. یہ کرتے کیا ہیں؟ تقوی اور طہارت کے زور پر، چونکہ جب یہ اپنا باطن پاک اور صاف کر لیتے ہیں تو ان کو اگلے کا باطن پاک اور صاف کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے. واہ. اگلے مریض کئی قسم کے ہوتے ہیں. جو کافر بیٹھا ہے اس کو تو ولی الستو بربکم قالوا بلا کی تار سے پکڑ لیتا ہے. واہ. بھئی وہاں تو اقرار کر کے آیا ہے، یہاں انکار کیسا؟ اب کیسے انکار کر رہا ہے کہ جسمانی خواہشات کے پیچھے لگ کے اور جسم کے پردے کے اندر دب کر وہ اس کی جب تار کو چھیڑتے ہیں. اسی لیے یہ عقائد کی کتابوں میں، تصوف کی کتابوں میں قاعدہ لکھا ہے، کوئی بندہ کفر پر ضدی نہ ہو، ازلی بدبخت نہ ہو، وہ ولی اور نبی کی نگاہوں میں آ جائے تو ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا ہے. واہ واہ. وہ جو بات، وہ کون سے تھے بادشاہ کے پاس گئے؟ ہاں، یہ جو تھے حضرت اپنا
ابوالحسن خرقانی کے پاس جب وہ آیا تھا، بادشاہ وقت تھا، اس نے کہا کہ جی وہ آپ یہ بات بیان کرتے ہیں، تو بائی بستامی کے پاس غالباً کہ بائی بستامی کے پاس انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ تو نہیں مسلمان ہوا، آپ کہتے ہیں کہ جس پہ نگاہ کرم پڑ گئی۔ بیان ابوالحسن خرقانی نے کیا تھا، بات بائی بستامی کی تھی، مجھے یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا تم کیسی بات کر رہے ہو، ڈانٹا اس کو۔ ابوالحسن خرقانی نے ڈانٹا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور کہا کہ اس نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا، محمد رسول اللہ کو دیکھتا تو اسی وقت قربان ہو جاتا۔ یہ بات جی کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شاہ صاحب۔ غازی صاحب قبلہ، سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ رحمہ کی اولاد مبارک کتنی ہے اور ان کے مزارات کہاں ہیں؟ مزار تو انہوں نے بتا دیا، وہ ڈیرہ غازی خان کے پاس ہے صحیح سرور، اولاد بھی بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ۔ جی شہزاد صاحب۔ السلام علیکم غازی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ غازی صاحب ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے۔ بہت مہربانی۔ غازی صاحب یہ حضرت سخی لالا والی سرکار جو ہے، کیا آپ ٹی وی بند کریں نا، آپ کا ٹی وی نہیں آواز آنے دے رہا، جلدی کریں، بند کریں، میرے پاس جی میں نے پوچھنا تھا حضرت لالا والی سرکار جو ہے ان کو ڈھول ڈھمکے کا بڑا شوق تھا۔ جی نیکسٹ۔ جی یوسف صاحب فرمائیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ سر آپ کے پاس علماء دین بیٹھے ہیں، میں ایک دعا پڑھتا ہوں، وہ کرونا وائرس کے لیے اگر یہ بہتر سمجھے تو بتا دے لوگوں کو۔ یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو، اجعلنی من ہمی فرجا۔ ٹھیک ہے جی، یہ دعا آپ نے سن لی۔ یہ دوبارہ ذرا پڑھ دیں، اور پروڈیوسر صاحب آواز اونچی کریں تاکہ میرے اسکالر سن سکیں۔ جی دوبارہ پڑھیں دعا۔ یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو، اجعلنی من ہمی فرجا۔ ٹھیک ہے جی نیکسٹ۔ جی ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی ایک ہمارے جو پوچھا تھا کالر نے، انہوں نے ایک دعا سنائی تھی، تو اس کو علماء نے کہا ہے کہ بالکل پڑھی جا سکتی ہے یہ دعا، لیکن اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ معوذتین پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور اول آخر درود شریف پڑھ کے اپنے گھر میں پھونکیں، پھر اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی بصری جو ہے اس کا بھی ورد کریں، اس کا بھی یقیناً جو ہے وہ ہوگا فائدہ۔ اور سب سے پھر اور یا سلامو پڑھ کے، یا اللہ ہو یا سلامو کی 313 مرتبہ صبح و شام پڑھیں، اور ساتھ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی شفا ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ جی ڈاکٹر فرض صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ سید جہانگیر شاہ صاحب نے، آپ کی اولاد پاک اور اولاد کے مزارات کہاں ہیں؟ جی قبلہ غازی صاحب، آپ کے ایک صاحبزادے تھے سید سراج الدین، ٹھیک،
جو اسی مارکے میں جب آپ کے رشتہ داروں نے آپ پہ حملہ شہید کیا تو اسی میں شہید ہو گئے تھے، اور ان کا مزار بھی جو ہے وہ بھی وہیں پہ ہی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے ایک ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ ڈھول ڈھمکے کا. تو حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کو دیکھیں تو آپ کامل اتباع کرنے والے تھے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کی پوری اس میں زندگی میں کوئی اس طرح کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے. یہ اگر بعد میں کوئی کرتا ہے تو وہ اس کا ہے، وہ حضرت کی شان پہ جو ہے نا وہ اس طرح کی نہیں کہا جا سکتا. اور دو باتیں اور میں عرض کروں قبلہ گاہ صاحب، یہ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ چشتیہ سلسلے میں آپ حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ کا اصل میں حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں تھا، بلکہ آپ کے صاحبزادے حضرت رکن الدین جو آپ کے صاحبزادے تھے حضرت مودود چشتی کے، ان سے، کیونکہ حضرت مودود چشتی کا وصال مبارک 527 میں ہو جاتا ہے، اور آپ جب گئے ہیں تو آپ تقریباً 535 کے بعد اس طرف گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور سہروردیہ میں بھی آپ کی نسبت جو تھی وہ حضرت نجیب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے تھی، کیونکہ جب آپ بغداد میں پہنچے ہیں اس وقت تو حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فلسفہ پڑھ رہے تھے. ٹھیک. جو کرامات ہیں نا قبلہ حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی، لوگ جو ہیں ان اولیاء اللہ کی مشکل کشائی پہ اعتراض کرتے ہیں. مشکل کشا رب تعالی ہے، مشکل کشا رسول اللہ ہے، مشکل کشا علی بھی ہیں، مشکل کشا حضرت غوث العظم بھی ہیں، اور مشکل کشا حضرت سخی سرور بھی ہیں. قرآن مجید فرما رہا ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کو ولی مان لیتا ہے، مددگار مان لیتا ہے، اس کے رسول کو مددگار مان لیتا ہے، اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں یعنی نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کو مددگار مان لیتا ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہ ہیں اللہ کے گروہ، ہم الغالبون، وہ غالب ہیں. قبلہ گاہ صاحب ہم 3 انگلیوں کو اس طرح دیکھتے ہیں، اگر ہم ان کو اس طرح دیکھیں نا تو ہمیں ایک نظر آئے گا. واہ سبحان اور اللہ. جو حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی جو ان کی آپ کی جو کرامات ہیں، آپ کا وہ مقام قرب تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ جب یہ فرائض ادا کر کے نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ میں احبہ، میں ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُ، جب میں ان سے محبت کرتا ہوں تو كُنْتُ سَمْعَهُ، تو میں ان کے کان بن جاتا ہوں. وَكُنْتُ بَصَرَهُ، اور میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں. وَكُنْتُ يَدَهُ، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں. اور وَرِجْلَهُ، اور جب یہ مجھ سے مانگتے ہیں آتَيْتُهُ، تو میں ان کو عطا کرتا ہوں. اور جب یہ مجھ سے پناہ مانگتے ہیں لَأُعِيذَنَّهُ، تو اللہ ہی دے رہا ہے، اللہ کا ہاتھ مبارک ہے. اور حضرت سخی سرور جب مٹی میں وہ ہاتھ ڈالتے جو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کون تو یادہ، تو وہ مٹی شفا بن جاتی تھی. نمک اٹھا کے دہلی والوں کو دے دی تو وبا وہاں پہ ختم ہو گئی. گم شدہ لڑکا جو دھونکل کا ذمہ دار تھا اس کا، وہ گم ہو گیا تو ہاتھ یوں بڑھایا اس ہاتھ کو جو رب تعالیٰ کا ہاتھ ہے. یہ کرامت جو ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. تو وہ اس لڑکے کو اٹھا کے وہاں پہ بٹھا دیتے ہیں، عصا مارتے ہیں اس ہاتھ سے جو رب تعالیٰ کا ہاتھ ہے، تو وہ چشمہ نکال آتا ہے. اس ہاتھ سے جب وہ سوکھی لکڑی جو ہے نا وہ گاڑتے ہیں تو وہ سرسبز ہو جاتی ہے. اور یہ جو شیر ہے وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ سب عطا ہے رب تعالیٰ کی، اور جو حقیقی مشکل کشا ہے وہ رب تعالیٰ ہے. اور یہ حضرات یہ ان کی خیرات ہیں. اور آپ کی جو شخصیت کے جو پہلو تھے اس میں جو سخی سرور ہیں سخاوت کا، وہ پہلے بھی میں نے عرض کیا، جو کچھ ہوتا لٹا دیتے، جو آتا وہ خالی نہ لوٹتا. آپ جو کچھ بھی ملتا آپ اس کو خرچ کر دیتے، اپنے لیے صرف اتنا بہت رکھتے شکریہ ڈاکٹر صاحب. جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پھر اقبال نے تو اب آج کے دور میں کہا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. جی یہ بات بالکل آج کل بھی نہیں بلکہ کئی ادوار سے یہ سچ ہے. چونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ جی جو صالحین ہیں انہیں کے دم قدم سے تو یہ نظام چلتا ہے. باقی اکثر جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح بناوٹی ہوتے ہیں. بلکہ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے روح البیان کے اندر یہ ویسے ایک بات ہے علامہ صاحب، وہ یہ جو بعض پھونکے مارنے والے ہیں ان کو بھیجنا چاہیے وہاں جہاں جہاں یہ وبا پھوٹی ہوئی ہے.
ان کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے. ہمارے بعض پیر جو ہے نا ان اس سے ہمارے ملک کے تعلقات دوسرے ممالک سے بہت بہتر ہو جائیں گے اور پیسے بڑے کما لائیں گے. تو ان کو بھیجنا چاہیے فوری طور پر. اگر ویسے نہیں جاتے جہاز میں بند کر کے نا فوری طور پہ بھیجا جائے گا. اہتمام کرنا ہاں جی کرنا چاہیے. وہ شیخ نے لکھا ہے نا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک شیخ بن کے بیٹھا ہوا تھا اور اس کی شیخی کا سب سے بڑا سبب اس کا ایک قیمتی جبہ تھا. تو لوگ جو بھی آتے اسی سے متاثر ہو کے وہ پیش کر رہے ہیں سب کچھ. تو ایک شخص دیکھتا رہا. جب وہ سارا سلسلہ ختم ہوا تو وہ پھر اس سے تنہائی میں ملا, کہنے لگا حضرت آپ یہ جبہ مجھے فروخت کر دیں. انہوں نے کہا جب تجھے فروخت کر دوں گا تو میں کیا کروں گا, میری پیری کیسے چلے گی. کل بھی میں نے ایک کلپ دیکھا ہے کہ بہت کڑھائی ہوئی اوپر چاندی سونے کی اور تاروں سے, اور وہ پھونکے مار رہے تھے ایک صاحب, بڑے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے. میں اس پہ یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا غازی صاحب, یہ ایک سیریس مسئلہ ہے. بہت لوگوں کو ہم یہ سبق دیتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے اشارے پہ سب کچھ قربان کیا, حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فلانے کر دیا. یہ ڈالا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ تم اپنے پیر کی اس طرح خدمت کرو. لیکن اگلا سٹیپ کیا ہے؟ جتنا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نثار کیا جاتا تھا, کیا آپ سارے کا سارا گھر سنبھال لیا کرتے تھے؟ اللہ, آپ تو اپنے غریب غلاموں کو عطا فرماتے تھے اور گھر میں تو 3 دن تک فاقے رہا کرتے تھے. ایسا ہی. اب مریدین تو وہ والی سنت پوری کریں تو پیر صاحب حضور والی کا پوری کریں گے. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی قیمتی جانور اچھا لگتا, وہ لے کے ایک دفعہ استعمال کر کے پیسے بھی اس کو دے دیتے اور جانور بھی واپس عطا فرما دیتے. اور ادھر جو ہے وہ کیا سے کیا ہے, اب وہ چینل کی بات ہے تو اس لیے کچھ حدود و قیود ہیں. لیکن چاہیے یہ کہ مریدین اتنا ظرف پیدا کریں کہ پیر صاحب سے سوال بھی تو کرنا سیکھیں. اگر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ہے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ حضرت ہم نے تو صحابہ کی سنتیں ادا کر لیں, آپ کب حضور کی سنتیں ادا کریں گے؟ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے, گلی میں بو زرو دل کے اویسو چادر زہرا. تو یہ ساری نقشہ کشی ہر دور کی. اچھا جی, حضرت کے واپس آ گئے. سیدنا سخی سرور رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے حوالے سے اگر یہ بات عرض کروں کہ آپ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابھی شاہ صاحب نے بھی ذکر کیا 9, بلکہ میرے مطالعے کے مطابق تو اس سے کہیں زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلتیں آپ کے اندر جھلکتی ہیں. ٹھیک ہے. مثلا آقا کریم علیہ السلام کے 4 غلام تھے, 4 یار خلفائے راشدین, تو یہی 4 جو تھے حضرت سخی سرور کے بھی تھے. اچھا. سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر آپ دفن ہیں, یہ کوہ سلیمان کے دامن سے تھوڑا سا باہر آ کر, تو اسی کوہ سلیمان کے اوپر جہاں پہاڑی شروع ہوتی ہے وہاں ان کے بھی مزارات ہیں. اچھا. ان 4 کے, اور وہ بھی آپ کے ساتھ ہی شہید ہوئے تھے. اچھا. بعد میں نہیں رہے بلکہ درجہ شہادت انہوں نے حاصل کیا. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت ہے. اور جب داخل ہوں آپ کے احاطہ میں تو دائیں طرف 3 بڑی بڑی دیگیں قدیم پڑی ہوئی نظر آتی ہیں. اس کے بارے میں وہاں کے لوگ یہ بتایا کرتے ہیں صدری روایات کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے دور میں چونکہ ادھر اتنا سبزہ وغیرہ نہیں تھا اور اتنے کوئی درخت وغیرہ بھی نہیں تھے, تو کھانا پکانے کا اہتمام ہوتا, دنیا دور سے کھینچی چلی آتی. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کرم کیا ہوا تھا کہ بغیر آگ جلائے ان دیگوں کے اندر لنگر تیار ہوا کرتا تھا. اور وہ آنے والے مریدین کے لیے غذا بنا کرتا تھا. سبحان اللہ. پھر سامنے جائیں, ہم بزرگوں کے حوالے سے یہ بات ضرور دیکھتے ہیں, غازی صاحب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر غوث پاک رضی اللہ عنہ تک تمام ہستیاں جہاں بھی حاضری دیں, یہ چیز ضرور نظر آتی کہ جہاں خانقاہ ہے وہاں ساتھ مسجد ضرور ہے. سبحان اللہ. یہ چیز لازم و ملزوم ہے. لہٰذا اب بھی یہ چیز ہے کہ جو حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ جو بڑی مسجد بنی ہوئی ہے, ظہیر الدین بابر کے نام سے موسوم ہے. عیسیٰ خان نے سب سے پہلے آپ کا مزار بنایا جو اس دور میں ملتان کا گورنر تھا. اس کے بعد 2 ہندو بھائی, یہ بات آج کل کے ہندوؤں کو بھی سوچنی چاہیے کہ وہ لینڈ لارڈ تھے, مالدار تھے, صاحب ثروت تھے, لکھپت اور چیسپت. یہ 2 بھائی تھے, ان دونوں بھائیوں نے آپ کا مزار بنوایا ہندوؤں نے. تو غیر مسلم جو ہے وہ بھی آپ سے عقیدت رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں. تو آج کل جو ہندو ہیں وہ مسلمانوں سے اتنا نفرت اور اتنا بغض کیوں رکھتے ہیں؟ اور اولیاء کی جو سرزمین ہے, ابھی ایک حدیث پاک ڈسکس ہوئی شاہ صاحب نے کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس میں ایک جملہ قابل غور ہے غازی صاحب, اور اسی کو ہی اگر فوکس کر لیں تو اولیاء کا مقام بھی سمجھ آ جاتا ہے اور مشکل کشا ہونا بھی سمجھ آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں ہاتھ بن جاتا ہوں, وہ ساری روایت آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والا ان سألنی لأعطینہ, اگر وہ میرا ولی میرا بندہ صالح مجھ سے سوال کرے لأعطینہ, لام بھی تاکید ہے اور جنہ میں نون ثقیلہ, اس کے اندر 2 تاکیدیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا وہ بندہ ایک دفعہ مانگے میں اس کو ضرور 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 3 مرتبہ عطا کرتا. اچھا جی, یہ بتائیں آج کل یہ بھی ایک شروع ہو گیا
کہ جی بعض جو مولوی ہوتے ہیں سرکار کے وہ کیا ہوتے ہیں ذلہ خیر ان کو کہتے ہیں, کیا ہوتے ہیں مجھے وہ لفظ اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, ذلہ خار یا کیا ہوتے ہیں, جو بھی بہرحال ہوتے ہیں وہ وہی زبان بولتے ہیں جو کوئی طاقتور بولے, کوئی حکمران بولے, کوئی, تو وہ کہتے ہیں جی مسجد میں بھی نہیں جانا چاہیے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے نعوذ باللہ اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. غازی صاحب اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا در ہے کس لیے؟ واہ, یہ اس لیے کہ ہم پیٹ بھرے ہوئے ہیں, ہمارے پاس رزق کو سب کچھ ہو, تو پھر تو جاؤ, اگر بھوکے ہیں تو پھر اللہ کی طرف توجہ نہ کرو. انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب اللہ کے در کے بھیکاری ہو. تو جو جہاں سے بھیک ملنی ہے وہاں سے در چھوڑ دی اور پھر ایسے لوگوں کو استعمال کوئی کیا. حدیث اس طرح ہے آپ کے علم میں کہ کھاؤ کہ اپنے گھروں میں ہی رہو؟ میں اسی طرف آنے لگا ہوں جلدی سے, کہ جس طرح یہ بات کہہ دینی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا جس کو آج سوشل میڈیا پہ چلایا جا رہا ہے, الا صلوا فی الرحال, الا صلوا فی رحالکم, اپنے کچاووں کے اندر نماز پڑھ لو. اس روایت کو یہاں لایا جا رہا ہے اور وہ امام بخاری نے سفر کے باب میں بیان کیا, اس کو المؤذن المسافر کے لیے آپ نے بیان کیا ہے. اسی طرح حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم, آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان علی شان کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, مسجد کے ہمسائے کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں, یہ حضور کا فرمان ہے. حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مکتوم والا کیا بات ہے؟ ہاں جی, مکتوم والا ہمسائے کا کیا مطلب ہے؟ ہمسائے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا جہاں جہاں اذان کی آواز جاتی وہ سارے مسجد کے ہمسائے ان کو مسجد میں پڑھنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا سے آبی ہیں, حضور سے عرض کیا حضور میرے پاس کوئی شخص نہیں ہوتا, مجھے پکڑ کے مسجد میں لائے, اور یہ بھی جملے ہے کہ ادھر کتے بھی کئی ہوتے ہیں وہ بھی کاٹ سکتے ہیں, بارش ہو جاتی تو پانی ہوتا ہے میں آ نہیں سکتا. تو آپ نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا ابن ام مکتوم کیا تمہیں اذان کی آواز گھر میں پہنچتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور پہنچتی ہے. فرمایا اگر پہنچتی تو تمہاری نماز صرف مسجد میں ہوگی. اللہ, ایک نابینا ہو, دوسرا رستے خراب ہو, تیسرا درندوں کا کتوں کا خوف ہو, اس کے باوجود فرمایا کہ مسجد کے اندر آؤ. اور وہ جو روایت, ایک دفعہ شدید سردی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بلال سے پوچھا کہ آج لوگ نہیں پہنچے, تو عرض کیا حضور سردی بہت زیادہ اس لیے. آپ نے میں ابھی دعا کرتا ہوں, دعا کی تو سارے لوگ بستر چھوڑ کے ہیٹر لگ گئے, وہ ہیٹر لگ گئے, اتنی گرمی ہوئی کہ سب لوگ گھر چھوڑ پنکھا جلنے لگ گئے چادروں سے یوں کر. تو یہ مسجد کی طرف لانے والے عمل ہیں جو ہماری, اگر اجتماعی توبہ کہاں کریں گے جی؟ مسجد کے اندر, اپنے گھروں میں بیٹھ کے کریں گے, مسجد میں آئیں گے نا, اور سب سے بڑا جو رب کا گھر ہے اس پہ جائیں گے. یہ دنیا کو اب تو غازی صاحب دکھانے کا موقع ہے کہ ہم اسلام کے اوپر کتنے مضبوط ہیں اور اللہ کی رحمتیں کتنی ہمارے شامل حال. جی جناب, اب آ گئے جی سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ. انداز تبلیغ کیا تھا جی سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے جو اثرات ملتے ہیں ان میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ ہمیشہ علم اور عمل ہماری اسلامی ثقافت میں اکٹھا رہا ہے. ٹھیک, سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی دھونکل کی طرف ایک عبادت خانہ تھا جہاں آپ نے بڑی عبادت کی, یا گجرانوالہ کے ساتھ, گجرانوالہ کے ساتھ. تو وہاں شاہ جہاں کو کہنے پر عبد الحکیم سیالکوٹی نے اس عبادت خانے کی جگہ پر مسجد تعمیر کروائی. اچھا, اب دھونکل میلہ بھی لگتا ہے؟ جی میلہ ابھی بھی لوگ, اور غیر مسلم بہت آتے ہیں, سکھ بہت آتے ہیں, ہندو بہت آتے ہیں. غازی صاحب کیا تھی, ہمارے اولیاء نے جو درس دیا, لوگوں نے تو غلط فہمی سے اس کو صلح کلی کا لفظ دیا. وہ صلح کلی نہیں تھی, وہ ایک خاص حکمت عملی تھی. بھئی کفار کو جب آپ اسلام کی دعوت دیتے تو 4 چیزیں پہلے ثابت کر کے دیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو 2 لقب کفار سے بھی لے لیے, صادق و امین. اور جب پہلی وحی کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ساری وہ بتائی تو انہوں نے آپ کو 2 لقب دیے, ایک خدمت خلق اور ایک ہمدردی انسانیت. صوفیہ نے ہمیشہ ان 4 چیزوں کو اکٹھا کیا ہے. صوفی سمجھتا ہے کہ میں نے تبلیغ کے لیے باتیں کرنی ہیں لیکن میں پہلے لوگوں کے سامنے صادق و امین کے کرائیٹیریا پر پورا اتروں. دوسرا, میرے اندر خدمت خلق اور ہمدردی انسانیت اتنی ہو کہ لوگ صرف میرے مذہب کی وجہ سے نہیں, ان خصوصیات کی وجہ سے میرے مذہب کی تاثیرات کو دیکھنے کے لیے آئیں. اس لیے صوفی اکرم اپنی مجالس میں سکھوں کو, ہندوؤں کو, ہر طرح کے لوگوں کو بٹھاتے تھے. اس بٹھانے کا مقصد کوئی صلح کلی نہیں ہوتا تھا, اس بٹھانے کا مقصد
اپنی صحبت فائز ہردیو کو نظامی بنسری والے خواجہ نظام پاک کی بارگاہ میں رہا، آپ نے نہیں کہا بھی مسلمان ہو جاؤ، خود بخود منتیں کر کے مسلمان ہوا، وہ اپنی نگاہ سے فیض۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب آخری آپ سے جو ہے وہ فکرہ لینا ہے۔ سید فرز حسین بخاری صاحب، یہ جو انہوں نے ذکر کیا نا کہ دھونکل میں جہاں بیٹھے اور اب بھی وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، اور حضرت عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے اورنگزیب عالمگیر سے کہا یہاں پہ مسجد بنا دو، اور وہ محفوظ ہے جگہ آج بھی۔ تو مجھے یاد آیا اصغر گونڈوی کا شعر جو سید سلیمان اشرف بہاری جو علی گڑھ یونیورسٹی کے ہیڈ تھے عربی کے، ان کو بہت پسند تھا اصغر گونڈوی کا شعر، اور وہ انہوں نے رشید صدیقی کو کہا مجھے دوبارہ سناؤ۔ شعر کیا تھا؟ رند جو ظرف اٹھا لیں وہی پیمانہ بنے، اور جس جگہ بیٹھ کے پی لیں وہی میخانہ بنے۔ یہ میخانہ توحید بن جاتا ہے جہاں یہ بیٹھتے ہیں۔ جی لاسٹ کومنٹ۔ جی قبلہ غازی صاحب، یہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں گوشہ نشین ہو جاتے ہیں اور خلوت اختیار کر لیتے ہیں، تو اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اور صوفیاء جو ہیں رہبانیت کا درس دیتے ہیں، اور یہ سیرت مبارکہ کے خلاف ہے۔ نہیں، یہ بھی عین حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور وہیں سے وہ چشمے نکلتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت حضور غار حرا میں جاتے تھے، اظہار نبوت نہیں فرمایا تھا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں سمجھ گیا آپ کی۔ غار حرا کی جو ہیں ان کا بھی وہ صوفیاء اس پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کتاب الشفاء جی ناظرین کرام، نسخے کا وقت ہو گیا۔ سورہ یوسف کی یہ فضیلت ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے بچوں، ماتحتوں اور خادموں کو سورہ یوسف سکھاؤ، کیونکہ جو شخص سورت کو پڑھے اور گھر والوں کو سکھائے تو اللہ تعالیٰ اس کے موت کے مراحل کو آسان فرمائے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام امور سنوار دیتا ہے۔ آج کے روزنامہ 92 میں سخی سلطان رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان پہ بڑا زبردست مضمون ہے۔ ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ بھی تھوڑی دیر بعد اپلوڈ ہو جاتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور درود پاک کی آپ کثرت کریں، اس لیے کہ صحاب رحمت جو برس رہا ہے مدینہ منورہ میں، وہاں زیادہ سے زیادہ جاؤ گے، مکہ مکرمہ میں جاؤ گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ مزارات پہ جانا شروع کریں، وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، چونکہ یہ اولیاء کے مزارات جو ہیں یہ جنت کے باغات ہیں، اور جنت کے باغات میں مرض داخل ہی نہیں ہو سکتا قطعاً، وہاں کوئی شے داخل نہیں ہو سکتی۔ مدینہ منورہ میں کوئی وبائی مرض جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنے عقائد کو درست کریں، اپنی عقیدتوں کو درست کریں، اور اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل کریں۔ پوری دنیا انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارے مبلغین اس وقت صحیح معنوں میں درد دل کے ساتھ اسلام کا پیغام پہنچائیں، تو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ دنیا وضو کے لیے کس طرف آئے گی۔ دنیا وضو کرنا شروع کر دے گی، دنیا پردے کرنے شروع کر دے گی، ناخن کٹائیں گے، اسلامی لباس پہنیں گے، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کھانا شروع کریں گے۔ تیار ہو جائیے نعرے کے لیے۔ میرے دونوں مہمان مل کے یہاں پہ اور ملتان سے شاہ صاحب اور ناظرین سامعین مل کے نعرہ لگائیں گے۔ یہ نعرہ جو ہے یہ بھی کرونا وائرس جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔